کچہری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں اور ان کے مسائل ڈائریکٹ ہم سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش ہم کریں۔ پولیس جو ہے وہ خصوصی طور پہ کے پی پولیس جو ہے وہ کمیونٹی پولیس پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ جتنا ہمارا عوام کے ساتھ ربط زیادہ ہوتا ہے اتنا ہم مؤثر پولیسنگ کر پاتے ہیں۔ اچھے پولیس افسر کی میں اپنے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ او صاحبان سے یہی کہتا ہوں، اچھے پولیس افسر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے ان کے دفاتر جو ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سے ایسے آفیسرز کو انکریج بھی کرتا ہوں کہ جہاں پہ ان کے پاس علاقے کے لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہو اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں اور وہاں پہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کریں۔ معززین علاقہ اور اس کے علاوہ جو سائلین ہمارے پاس آتے ہیں، ظاہر ہے کہ پولیس کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ اکثریت ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوگا، تو ہمیشہ سے یہی ہماری کوشش ہے کہ جو ہم اپنے تھانے ہیں، اپنے دفاتر، چوکیاں، ان کو ہم عوام دوست بنائیں۔ وہاں پہ ہر جو سائل، ہر جو کمپلیننٹ آتا ہے اس کی بات سنی جائے اور کارروائی ظاہر ہے کہ وہ تو ہم میرٹ پہ ہی کرتے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے ڈی آر سی کے اور پی ایل سی کے ہمارے ممبران ہیں وہ والنٹیریلی ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ پولیسنگ میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ نہ صرف آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے بلکہ پوری سوسائٹی کے اوپر کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں۔ اور پھر ڈی آر سی کے نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو فریقین ہوتے ہیں وہ بہت گیر ہو کے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں پھر وہ کدورت نہیں رہتی ہے۔ جس طرح ہمارا عدالتی نظام ہے اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس پہ برڈن بھی زیادہ ہے، بوجھ بھی زیادہ ہے۔ تو جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کا نہ تو میں نے کوئی آپ لوگوں کو بدلہ دے سکتا ہوں، نہ کوئی اور، یہ پوری سوسائٹی، اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اور جس طرح ایک آپ لوگوں نے حدیث یا آیت پڑھی کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کرو، اور جو زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ پھر ہم اس کے مطابق معاملہ کریں یہاں تک کہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ جہاں تک ہمارا پروفیشنل کام ہے پولیسنگ کا، تو وہ انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، اور پولیس کا جو بنیادی کام ہے جب تک میں یہاں پہ ہوں انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جتنے بھی یہاں پہ قبضہ مافیا ہے یا کوئی نارکاٹکس بیچنے والے ہیں اور یا کوئی سود میں ملوث لوگ ہیں، یا اسی طرح اگر آپ کے اور مسائل ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں، ان پہ ہم بھرپور توجہ دیں گے اور انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ لوگوں کی یہ مسائل حل نہ ہوں۔ اور میری طرف سے آپ کو اوپن انویٹیشن ہے، مطلب جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ کسی بھی وقت ہمارے دفتر آ سکتے ہیں۔ میں اسی بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، ہم پبلک سرونٹس ہیں، اور پولیس جو ہے ابھی وہ والی پولیس نہیں ہے جو کے پی پولیس ہے۔ اس کا اسی وجہ سے جو پبلک گراف ہے وہ بھی اس لیے اونچا ہو گیا ہے کہ ایک تو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، ٹریڈیشنلی جس طرح آپ لوگوں نے ٹورزم کے حوالے سے موازنہ کیا، اسی طرح پولیس بھی آپ لوگوں کی جو ہے اس کا اپنا ایک ٹریڈیشنز ہے۔ ہمارے پروفیشنلی بھی جو کے پی پولیس ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں پوری کے پی پولیس کی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ اسپیشلی گلیات کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں
ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ ہم اپنے ڈی آر سی کو انوالو کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اس کا سلوشن بہتر سلوشن ہوتا ہے۔ مثلا یہ تھوڑے سے ٹائم میں 4-5 کمپلینٹس جو میں نے دیکھی ہے وہ لینڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں، آپ مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ جو بھی لینڈ کا ایشو آئے گا تو ہر فریق جو میرے پاس آئے گا وہ درخواست میں لکھے گا کہ قبضہ مافیا ہے، اپنے جو مخالف ہے اس کو قبضہ مافیا ہی ڈکلیئر کرے گا، کہے گا، اس امید کے ساتھ کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہو۔ تو وہ پھر آگے آپ لوگ ہی میری آنکھیں اور کان ہیں، آپ لوگوں نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ اگر اس میں کوئی پروفیشنل قبضہ مافیا ہے وہ آپ مجھے بتائیں، تاکہ اس کے ساتھ پھر ہم اپنا صحیح کام کریں قانون کے مطابق۔ اور جہاں پہ دو فریق ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں اور یا بھائی ہیں، کزنز ہیں، وہ آپ لوگ اپنے طور پہ اس کو ڈیل کریں۔ تو میرے خیال میں پھر اس طریقے سے اگر کوئی پیور قبضہ مافیا ہے وہ ذرا ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اور جہاں تک نارکاٹکس کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کی ہمیں مدد درکار ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اپنے ٹریڈیشنز ہیں اور شکر ہے کہ وہ ٹریڈیشن ابھی تک کافی حد تک قائم ہے۔ تو جو معاشرے کی ذمہ داری ہے، جو ہم والدین کے اور ایلڈرز کے، علماء اکرام کے، اساتذہ اکرام کے، وہ آپ لوگ ادا کریں۔ یعنی جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو ہم گائیڈ کریں۔ زیادہ مسئلہ ادھر ہی بنتا ہے جہاں ایلڈر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ روزگار کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنے جو یعنی پرانا جو ہمارا جرگے حجرے کا یا کہیں پہ اکٹھا بیٹھنے کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا معدوم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کا ہمارے ساتھ گیپ زیادہ ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ اس لعنت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میری آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اپنا رول اس میں ادا کرے، اپنے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان پہ ہم چیک رکھیں، ان کے ساتھ ہم فاصلہ نہ رکھیں۔ جتنا ہم ان کے ساتھ فاصلہ رکھتے ہیں تو اتنے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یعنی اگر ٹریڈیشنلی بھی ہم کرتے ہوتے تھے تو اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی باپ سے اور چچا سے، ماموں سے اگر وہ ڈرتے ہوتے تھے ہم بہت زیادہ ان کو گیپ، ابھی وہ زمانہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اپنے جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور اس کے مطابق ہم، اور پولیس کی جو پروفیشنل جو کام ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جو منشیات کے جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جلدی ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ باہر نکل آتے ہیں، تو اس پہ ابھی ہم پروفیشنلی سوچ رہے ہیں۔ اور مختلف جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم میں جو لوگ انوالو ہیں، پراسیکیوٹرز ہیں، جج صاحبان ہیں، وکلاء صاحبان ہیں، ان کو ہم انوالو کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو زیادہ مقدار میں بیچنے والے لوگ ہیں ہم ان پہ ہمارا فوکس ہو۔ جو پینے والے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی مریض ہوتے ہیں، کسی ایشوز کی وجہ سے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ ہمارا فوکس زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تو ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، ان کو تو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں میری ذمہ داری ہے وہ میں پوری کروں، جہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کریں، تو انشاءاللہ پھر اس طریقے سے ہمارا نظام صحیح ہوگا۔ جو گلیات اسپیسیفک ایشوز ہیں، ایک تو آپ لوگوں کا ڈی آر سی کا دفتر ہے، تو انشاءاللہ میری طرف سے میں وہ کر کے دے دوں گا، وہ میری طرف سے آپ ڈن سمجھیں۔ اور جہاں تک یہ باڑیاں پہ مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بڑی مقبول بات ہے، وہ بھی ہم جی ڈی اے کے ذریعے انشاءاللہ وہ میں کرا دوں گا۔ اور اوور سپیڈنگ ہے، ظاہر ہے آپ نے یہ نقصان دیکھ لیا، تو جتنا ہم 279 ہم پروفیشنلی وہ اپلائی کریں وہ بہتر رہے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں ایک طرف تو حادثات نہ ہو اور دوسری طرف 279 کا پرچہ بھی نہ ہو،
279 کا پرچہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اوور اسپیڈنگ کو ہم ڈسکریج کریں. تو ہم مطلب بجائے اس کے کہ اس کو ٹوٹلی ختم کریں، ہم کوشش کریں کہ ان کو پروفیشنلی اپلائی کریں. جہاں جہاں پہ کوئی اوور اسپیڈنگ کرتا ہے، دیکھیں جو ڈرائیور ہوتا ہے، ایک تو مثلا لائسنسنگ کی آپ نے بات کی، تو میرا تو اپنا یہ اوپینین ہے کہ لائسنسنگ یہاں اس علاقے میں زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رسک ہے. ایک ڈرائیور اپنے ساتھ جو 10-12 لوگ لے کے جاتے ہیں، ان کی زندگی وہ ایک طرح سے وہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو وہ اگر کوئی بھی یہاں پہ مسٹیک کرتا ہے، اس روڈ پہ غلطی کی گنجائش بہت تھوڑی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ لائسنسنگ پہ ہم زیادہ پروفیشنلی اس پہ اسٹرکٹ رہیں، اس میں کسی کے ساتھ ہم اتنی رعایت نہ کریں. کیونکہ عام جو روڈ ہو مثلا پلین ایریاز ہے، اس میں اگر لائسنسنگ تھوڑی سی لینینسی ہو پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اور کوشش ہماری ہونی چاہیے. میں نے جب یہ حادثہ ہو گیا تو بہت ٹریجک تھا، اور اسپیشلی جب میں نے وہ فوٹیج دیکھ لی تو یقیناً میں نے ان سے کہا کہ جو ڈرائیور ہیں وہ فوراً اریسٹ ہونے چاہیے. وہ اریسٹ بھی انشاءاللہ ہو گیا. ایک تو ہم نے اریسٹ کیا تھا، لیکن وہ جو دوسرا جو گاڑی نیچے گری تھی وہ اس نے بی بی اے کر لیا. جب ایک ملزم بی بی اے کر لیتا ہے تو اس کے پاس کورٹ کی وہ گارنٹی ہو جاتی ہے، تو اس پہ پھر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور یہ ہے کہ ہم اپنی انویسٹیگیشن فائل اس کو صحیح بنائیں تاکہ اس کو صحیح سزا ملے. اس کے علاوہ ہم سے جو ہو سکتا تھا اسٹرکٹنیس میں، اس پہ ہم نے 322 لگائی ہے، وہ بھی ایک طرح سے قتل ہے. تو وہ دفعہ آلریڈی ہم نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کو صحیح سزا ہوگی. خیر گلی کے ہاسپٹل کا ایشو ہے، اس دن بھی یہ ریسرفس ہو گیا تھا، اور پھر اسی دن ڈی اے جی صاحب، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، ان سب اور جو ڈی ایچ او ہے ان سب کو یہ ایشو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. اور ڈی سی صاحب نے میرے خیال میں کل پرسوں ادھر وزٹ بھی کیا ہے. تو وہ وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کے لیے ایسی صورتحال نہ ہو. فائرنگ وہ شروع سے میں نے پورے ضلع میں وہ سارے ایس ایچ اوز کو میں نے میرے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں کہ جس کے علاقے میں ایریئر فائرنگ ہوں گے اور ایس ایچ او نے پرچہ نہیں دیا تو وہ ایس ایچ او پولیس لائن جائے گا. تو اس میں پورے ضلع میں ہمارے کافی ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کر لیے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، گولی اوپر جاتی ہے تو ادھر ہی، اتنا بڑا علاقہ تو نہیں ہے، میدانی علاقہ بھی نہیں ہے. اسی علاقے میں وہ پھر نیچے آئے گی وہی گولی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ پھر کیا نقصان اس کا ہوتا ہے.